ہمارے ہاں ایک بڑا ہی شعبدہ باز مولوی موجود ہے. وہ اکثر و بیشتر کبھی اداکاراؤں کے اوپر اپنی آوازیں کستا ہے اور کبھی اجتماعی طور کے اوپر خواتین کے بارے میں وہ بکڑ بکواس کر جاتا ہے کہ جسے سننے کے بعد چاروں طبق روشن ہو جاتے ہیں. میاں خاوند واسطے کپڑے پیڑے پوچھے ترکے تے باہر جان گیاں دکاناں تے سونے کپڑے پا کے تے کھانا خراب تے ہونا ہی ہونا. Oh my God, what a amazing job ہے. مجھے درد ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جن لوگوں نے پوری عوام کو ایک انسانیت کے راستے کے اوپر گامزن کرنا ہے، وہاں پہ محترم لکھ رہے ہیں 2 نمبر بیویاں. یہ what the hell is this؟ تم عالم دین بھی نہیں ہو، تمہارے پاس کوئی ایسا سرٹیفکیٹ انٹرنیشنل لیول کا نہیں ہے، اور لوگ ٹھٹے لگا رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں. یہ وہی موصوف ہیں مریم اورنگزیب کو ڈڈو چارجر کہہ رہے ہیں. چل چل خدا کی قسم پیسے پالا ہے جیب ان نظروں کو یہاں سے دیکھے. معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے سب سے پہلے انسان ہونا ضروری ہے، اور پھر یہی انسان مختلف طبقوں میں بٹ جاتے ہیں. پھر یہ طبقے مختلف قبائل کا روپ دھار لیتے ہیں، اور پھر بہت سارے قبائل کے اندر بہت سارے پڑھے لکھے ان پڑھ لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک مکس معاشرہ بن جاتا ہے. لیکن ہر شخص کسی نہ کسی شعبے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. کیا وہ اس شعبے کے ساتھ انصاف کر رہا ہے یا اس کی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے؟ بولتا کالم میں یاسر شمعون کے ساتھ میں یاسر شمعون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، میں جرنلسٹ ہوں اور مجھے پتہ ہے میری صحافتی ذمہ داریاں کیا ہیں. مجھے خبر کو کہاں سے چننا ہے اور کن شبہات کو اکٹھا کرنا ہے اور اسے کس وجہ سے رپورٹ کرنا ہے، اور رپورٹ کرنے کے بعد اس کے کون سے نتائج حاصل کرنے ہیں. یہی ایک مہارت ہے، اور اسی مہارت کے بوتے کے اوپر میں نوکری کرتا ہوں، یا کوئی بھی صحافی اپنا کام کرتا ہے. امام مسجد ہے تو ظاہر ہے وہ نماز پڑھاتا ہے، مؤذن اذان ہے تو وہ اذان دیتا ہے، یا پھر امام مسجد زیادہ سے زیادہ واعظ کرتا ہے، اور قرآن مجید، فرقان حمید اور متعدد احادیث کی کتاب سے جو نچوڑ نکلتا ہے، جو معاشرے کو بہتری کی جانب چیزیں لے کر کے جاتی ہیں، وہ ساری کی ساری بیان کرتے ہیں. ہمارے ہاں ایک بڑا ہی شعبدہ باز، ہمارے ہاں ایک بڑا ہی ڈرامے باز، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ رنگ باز ایک ایسا بھی مولوی موجود ہے. وہ اکثر و بیشتر کبھی اداکاراؤں کے اوپر اپنی آوازیں کستا ہے، اور کبھی اجتماعی طور کے اوپر خواتین کے بارے میں وہ بکڑ بکواس کر جاتا ہے کہ جسے سننے کے بعد چاروں طبق روشن ہو جاتے ہیں. یعنی کہ ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے کہ کوئی بھی شخص NCCIA نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی میں جائے اور وہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے پورے معاشرے کی ماں اور بہنوں کے بارے میں یہ بات کی ہے، تو اس میں تو میری بھی ماں ہے، میری بھی بہن ہے، میری بھی بیوی ہے، میری بھی بیٹیاں ہیں. بہت سے رشتے ہیں جو خواتین کی صورت میں، بلکہ خواتین کیا، ایک خاتون، ایک مکمل، جسے کہتے ہیں نا کہ گھنا درخت ہے، اس کی شاخیں پورے خاندان کے اندر تقسیم ہوتی ہیں، اور وہیں سے مرد پیدا ہوتا ہے. یہ وہیں سے پیدا ہونے کے بعد اسی عورت کے بارے میں کیا کچھ اول فول بکتا ہے اور اس کے اوپر تھم میل کیا لگاتا ہے، یہ ذرا ملاحظہ فرمائیے. Oh my God, what a amazing job ہے. یہ نیچے کمنٹ ہوتے ہیں، کیکوں کے کمنٹ ہوتے ہیں. دکھ ہوتا ہے، مجھے درد ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جن لوگوں نے پوری عوام کو، مرد کو، عورت کو، یا کسی بھی جینڈر کو ایک انسانیت کے راستے کے اوپر گامزن کرنا ہے، وہاں پہ محترم لکھ رہے ہیں 2 نمبر بیویاں. What the hell is this? Who are you? کون ہوتے ہو تم یہ بات کرنے والے؟ تمہاری اتنی ہمت کہ تم ہماری عورتوں کے بارے میں یہ بات کرو. میری بہن کسی کی بیوی ہے، میری بیٹی کسی کی بیوی ہے، اور کسی کی بیٹی میری بیوی ہے. اس کا مطلب کہ آپ نے تو ہر رشتے کو داغدار کر دیا. آپ کی اماں بھی تو آپ کے ابا کی بیوی تھیں، آپ کی بہنیں بھی تو کسی کی زوجہ محترمہ ہو سکتی ہیں، آپ کی بیٹی بھی تو آنے والے وقت میں ایک عدد شوہر کا حق رکھتی ہے اور وہ بیوی بنے گی. تو یہ اب کہہ کیا رہے ہیں؟ اور پھر جو کلپ کے اندر آپ بول رہے ہیں، خدا کی قسم
آپ کہتے ہیں کہ گھر میں دیکھو بڑھیاں بھی کٹیاں چلاک ہوندیاں, 2 نمبر بیویاں دا حال سنو. یہ یعنی کہ یہ خود اول فول بکرے ہیں. 2 نمبر بیویاں دا حال سنو. باہر سبزی والے دے نال ہس ہس کے گلاں کردیاں نے تے گھر پگڑ بن لیندیاں نے تے انج لیس کے پیندی. بیاں خاوند واسطے کپڑے پیڑے پوچھے ترکے تے باہر جان گیاں دکاناں تے سونے کپڑے پا کے. دکان والے بھی کہندے آنٹی جی ایپی جی بیٹھو, اوتے ہس ہس گلاں کردے نے تے کھانا خراب تے ہونا ہی ہونا. یہ what the hell is this؟ تم عالم دین بھی نہیں ہو, تمہارے پاس کوئی ایسا سرٹیفکیٹ انٹرنیشنل لیول کا نہیں ہے. ہم نے تمہیں سرچ کر لیا ہے, تم یہیں سے کسی مدرسے سے خارج التحصیل عام سے ایک مولوی ہو. تمہارا کام ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد کی سنت مبارکہ کو بیان کرنا ہے. یہ کیسے بھول گئے تم کہ ہر مذہب کے, ہر نبی کے, ہر اہل کتاب کے ہاں خواتین کا کیا معتبر مقام تھا, اور لوگ ٹھٹے لگا رہے ہوتے ہیں, ہنس رہے ہوتے ہیں. یہ وہی موصوف ہیں جنہوں نے میڈم مریم نواز کا بھی جینا حرام کر دیا تھا. ان کا وہاں سے دل نہیں بھرا تو انہوں نے عظمیٰ بہاری جو ایک نہایت ہی معتبر خاتون ہے ان کے پیچھے پڑ گئے. پھر میڈم یہاں تک کہ انہوں نے اتنی بھونڈی حرکتیں کی, میں نے کئی ریکارڈنگز ان کی دیکھی ہیں جس میں یہ مریم اورنگزیب کو ڈڈو چارجر کہہ رہے ہیں. اب وہاں سے ہٹے تو ثاقب چدڑ کا اور ایک مومنہ کا ایک بڑا ذاتی سا مسئلہ تھا, وہ کیس چلا, وہ کیس سیٹل ہو گیا, وہ سب کچھ ہو گیا. انہوں نے ایسے ایسے گندے الزام, ایسی ایسی بیہودہ گفتگو کی, اور آپ سنیں تو حیران ہو جائیں کہ انہوں نے پتہ نہیں کیا جادو کیا ہوا ہے. بڑے بڑے نام نہاد سو کالڈ ان جرنلسٹ کے اوپر بھی جو جرنلزم کے بےتاج بادشاہ خام خواہ بنے ہوئے ہیں, وہ بھی ان کی تعریفیں کرتے کرتے نہیں تھکتے. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہماری سائبر باؤنڈریز یا ہماری سائبر ایریاز کی جو پٹرولنگ کرنے والی فورس ہے جسے NCCIA کہتے ہیں, وہ کیوں نہیں ان چیزوں کو دیکھتی. یہ بندہ کسی کے بارے میں اس طرح سب کچھ کیسے کہہ سکتا ہے؟ 3 عدد تھمبنیل میں نے دکھا دیے, آپ ابھی علامہ ناصر مدنی کا پیج کھولیں, اس کے اوپر ایسی ایسی بکواسیات, ایسی ایسی ہرزہ سرائی, ایسی ایسی گندی بات, ایسی ایسی ڈکونسلے بازی, ایسی ایسی شعبدہ بازی آپ کو نظر آئے گی کہ خدا کی قسم اگر آپ صاحب عقل ہیں اور صاحب غیرت ہیں اور صاحب عزت ہیں تو آپ شرما بھی جائیں گے, لجا بھی جائیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.